آپ علیہ السلام کی اتباع کریں، آپ علیہ السلام کے راستے پر چلیں، اپنے کردار کو، اپنے لباس کو، اپنی عبادات کو، اپنے طور طریقے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے جیسا بنائیں اور حضور علیہ السلام کی اتباع کریں۔ یہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا باعث بنے گا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ تمام حضرات اس پر ضرور توجہ کریں گے۔ ہم ساری رات بیٹھ کر تقریریں سنیں، پوری رات سفر کر کے ہم جلسے کریں، تقریریں کریں، بڑا انتظام اہتمام کریں، لیکن آپ علیہ السلام کی اتباع نہ کریں تو یہ سارا فضول ہے۔ ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس صحابی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے پریشانی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، پریشانی کون سی ہے؟ اس صحابی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں جب اپنے گھر میں بیٹھا ہوتا ہوں، اپنی بیوی بچوں میں بیٹھا ہوتا ہوں اور میرے دل میں کبھی کبھی بے چینی سی ہوتی ہے، میں اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے آپ کی محفل میں آ جاتا ہوں اور آپ کی محفل میں آ کر آپ کا دیدار کرتا ہوں تو ساری پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، پھر پریشانی کس چیز کی ہے؟ اس صحابی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، پریشانی اس بات کی ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا، آپ نبی ہیں، میں صحابی ہوں، آپ ہمارے آقا ہیں، ہم آپ کے غلام ہیں، آپ جب جنت میں جائیں گے تو آپ کا درجہ بلند ہوگا، وہاں ہم تو نہیں پہنچ سکیں گے۔ اگر جنت میں آپ کا دیدار نہ ہوا تو جنت میں مزہ کیسے آئے گا؟ آپ علیہ السلام، اب دیکھیں انداز محبت کو دیکھیے، اس صحابی کو یہ بھی پتا ہے کہ جنت میں حوریں بھی ہوں گی، اس صحابی کو یہ بھی پتا ہے کہ جنت میں غلمان بھی ہوں گے، اس صحابی کو یہ بھی پتا ہے کہ جنت میں دودھ کی نہریں بھی ہوں گی، اس صحابی کو یہ بھی پتا ہے کہ جنت میں شہد کی نہریں بھی ہوں گی، اس صحابی کو یہ بھی پتا ہے کہ جنت میں پھل فروٹ بھی ہوں گے، جو چاہیں گے وہ ہمیں ملے گا۔ لیکن ان تمام نعمتوں کے باوجود اگر حضور علیہ السلام کا دیدار نہ ہوا تو یہ ساری نعمتیں بیکار ہیں۔ تو یہ ہے محبت رسول۔ اصحاب رسول نے جو محبت رسول کر کے دکھائی ہے وہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم حضور علیہ السلام کا اتباع کریں اور تمام اپنے زندگی کے معاملات میں آپ علیہ السلام کی سنتوں کو پیش نظر رکھیں اور اپنے طور طریقے کو حضور علیہ السلام کے طور طریقے جیسا بنائیں۔ دنیا میں بھی کامیابی ہوگی اور آخرت میں بھی کامیابی۔ تمام ساتھی اس پر ذرا غور کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، یہ سورہ فاتحہ ہے، اس کو الحمد شریف بھی کہتے ہیں۔ اس میں یہ ایک قسم کی دعا ہے۔ اگر کوئی آدمی ہاتھ اٹھا کر سورہ فاتحہ پڑھ لے، سمجھو کہ اس نے سب کچھ مانگ لیا۔ یہ سورہ فاتحہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک دعا سکھائی ہے۔ وہ دعا یہ سکھائی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھائی ہے کہ تم نماز میں جب سورہ فاتحہ پڑھو تو یہ دعا کرو کہ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھا دے، سیدھے راستے پہ چلا دے۔ صراط مستقیم، صراط کہتے ہیں راستے کو، مستقیم کہتے ہیں سیدھا راستہ، یعنی جنت کا راستہ۔ اب ہر نمازی یہ دعا مانگ رہا ہے، نماز میں مانگ رہا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ یہ سیدھا راستہ، صراط مستقیم، یہ جنت والا راستہ، یہی جنت والا راستہ ہے۔ آگے اس راستے کی اور وضاحت کر کے یوں بتایا گیا، صراط الذین انعمت علیہم، کہ راستہ ان لوگوں کا جن لوگوں پر تو نے انعام کیا ہے، وہ راستہ ہمیں دکھا دے۔ اب ہم اللہ سے پوچھتے ہیں، یا اللہ وہ کون سے لوگ ہیں
جن پر آپ کا انعام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے انعام یافتہ جماعتیں 4 بتائی ہیں۔ پہلی جماعت انبیاء اکرام کی ہے، اور دوسری جماعت صدیقین کی ہے، تیسری جماعت شہیدوں کی ہے، چوتھی جماعت صالحین کی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ 4 جماعتیں قرآن میں بتائی ہیں، اور سورہ فاتحہ میں ان کے راستے کو صراط مستقیم بھی کہا ہے، ان کے راستے کو جنت کا راستہ بھی کہا ہے، ان کے راستے کو کامیابی کا راستہ بھی کہا ہے، ان کے راستے کی دعا کی تعلیم بھی دی ہے۔ ہر نمازی جب نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اہدنا الصراط المستقیم کہہ کر گویا کہ نبیوں کے راستے کو طلب کرتا ہے، گویا کہ صدیقین کے راستے کو طلب کرتا ہے، گویا کہ شہیدوں کے راستے کو طلب کرتا ہے، گویا کہ صالحین کے راستے کو طلب کرتا ہے۔ اب ذرا توجہ رہے، راستہ ایک ہوگا، اسی راستے پر نبی بھی ہوں گے، راستہ ایک ہوگا، اسی راستے پر صدیق بھی ہوں گے، راستہ ایک ہی ہوگا، اسی راستے پر شہید بھی ہوں گے، راستہ ایک ہی ہوگا، اسی راستے پر صالحین بھی ہوں گے۔ یہ قرآن کی آیت نے بتایا۔ اب ہم نے تشخیص کرنی ہے کہ انبیاء کن کو کہا جاتا ہے۔ اللہ نے جن کو نبوت دی ہے، اللہ نے جن کو رسالت دی ہے، یہ ازہر من الشمس ہے۔ جن جن کو نبوت ملی دنیا جانتی ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ اللہ کے رسول ہیں۔ باقی 3 طبقے رہتے ہیں۔ صدیق کنہیں کہا جاتا ہے، شہید کس کو کہتے ہیں، صالحین کس کو کہتے ہیں؟ آئیے میں بتاتا ہوں۔ دنیا جہان والے کسی کو صدیق کہیں یہ الگ بات ہے، لیکن امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ احد پہاڑ پر کھڑے تھے۔ حضرت ابو بکر بھی ساتھ ہیں، حضرت عمر بھی ساتھ ہیں، حضرت عثمان بھی ساتھ ہیں۔ حضور علیہ السلام احد پہاڑ پہ یوں ٹہل رہے ہیں، چلتے چلتے احد پہاڑ نے یوں جنبش کی، یوں ہلنے لگا۔ آپ علیہ السلام نے یوں ٹھوکر مار کر فرمایا اثبت احد فانما علیک نبی و صدیق و شہیدان۔ اے احد چپ کر کے ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ تو حضور نے نبی کہا اپنے کو، صدیق کہا ابو بکر کو، اور شہید 2 شہید ہیں، ایک حضرت عمر تھے، ایک حضرت عثمان تھے۔ دنیا اسے شہید کہتی ہے جس کا سر قلم دیکھ لے، دنیا اس کو شہید کہتی ہے جو ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، لیکن لسان نبوت نے جن کو چلتے پھرتے دنیا میں شہادت کی بشارت دی وہ ایک حضرت عمر ہیں، ایک حضرت عثمان ہیں۔ پتہ چلا کہ جن کو پیغمبر شہید کہیں یہ پکے شہید ہیں۔ دنیا میں جتنے صدیق پیدا ہوں گے وہ صدیقین کی لسٹ میں آتے جائیں گے، لیکن ابو بکر تو صدیق پکے ہیں۔ دنیا جہان میں جتنے شہید ہوتے جائیں گے وہ شہداء کی لسٹ میں آتے جائیں گے، لیکن عمر اور عثمان تو شہید پکے ہیں۔ توجہ بھائی، توجہ توجہ توجہ۔ نعرے کا ایک اصول ہے، نعرہ مائک پہ نہیں لگایا جاتا اور جواب بھی مائک پہ نہیں دیا جاتا۔ اگر کسی نے ایسا نعرہ لگانا ہے تو وہ لگا کے دکھائے، وگرنہ یہ اصول حضرت حیدری شہید کا بتایا ہوا ہے، نعرہ مائک پہ نہیں لگے گا، اور مائک کے علاوہ آپ لگائیں گے نہیں۔ ہاں یہ ہوتا ہے نعرہ۔ توجہ بھائی توجہ۔ لسان نبوت نے حضرت ابو بکر کو صدیق کہا یا نہیں کہا؟ بولو بھائی، کہا یا نہیں کہا؟ بولو۔ لسان نبوت نے حضرت ابو بکر کو صدیق کہا،
اب دنیا جہان میں جتنے صدیق پیدا ہوں گے وہ اسی قطار میں بھلی شامل ہوتے جائیں، لیکن ابو بکر تو صدیق پکے ہیں نا۔ دنیا جہان میں جتنے شہید ہوتے جائیں وہ شہداء میں شامل ہوتے جائیں گے، لیکن عمر اور عثمان تو شہید پکے ہیں نا۔ اور شہید کن کو کہا جاتا ہے؟ شہید کی تعریف کیا ہے؟ شہید کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ لاہور والوں توجہ رہے، شہید کس کو کہتے ہیں؟ کیا اگر کسی کا سر قلم ہو جائے وہ شہید کہلائے گا؟ نہیں۔ کیا اگر کسی کا خون بہے اس کو شہید کہا جائے گا؟ نہیں۔ اگر کسی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں ان کو شہید کہا جائے گا؟ نہیں۔ خدا کی قسم ان کو شہید نہیں کہا جائے گا۔ شہادت کے لیے ایمان شرط ہے، شہادت کے لیے ایمان، اور جب تک ایمان نہیں ہے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو وہ شہید نہیں ہوگا۔ کیوں حضرت؟ ایسا ہی ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے ایمان نہیں ہے وہ شہید بھی، بولو شہادت کے لیے ایمان شرط ہے۔ اور جن کو لسان نبوت شہید کہہ رہی ہے، پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام نے ان کو مرتبہ شہادت پہ فائز نہیں کیا بلکہ ان کے ایمان کی گواہی بھی دی ہے، ان کے ایمان کی گواہی بھی دی ہے۔ اب دیکھیں ہر نمازی دعا مانگتا ہے، یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلا۔ اب صراط مستقیم کون سا ہے؟ ان لوگوں کا راستہ جن لوگوں پر آپ نے انعام کیا ہے۔ اب انعام یافتہ جماعتیں چار ہیں۔ پہلی جماعت نبیوں کی ہے، دوسری جماعت صدیقین کی ہے، تیسری جماعت یعنی شہداء کی ہے، اور چوتھی جماعت صالحین کی ہے۔ یہ بھی آپ کے علم میں ہونا چاہیے۔ دنیا میں جتنے بھی صدیق آئیں گے لیکن پہلا طبقہ صدیق کا وہ صحابہ کا ہوگا۔ دنیا میں جتنے شہید آئیں گے لیکن پہلے شہید صحابہ ہوں گے۔ دنیا میں جتنے صالحین آئیں گے پہلے صالحین کون؟ بولو۔ تو گویا کہ ہر نمازی دعا مانگتا ہے، یا اللہ ہمیں ابو بکر والے راستے پہ چلا، یا اللہ ہمیں ابو بکر والے راستے پہ چلا، یا اللہ ہمیں عمر اور عثمان والے راستے پہ چلا، یا اللہ ہمیں علی اور معاویہ کے راستے پہ چلا۔ اللہ نے یہ طریقہ بتایا ہے۔ اب مجھے بتاؤ، جن صحابہ نے آگے چل کر باغ فدق پہ قبضہ کرنا ہوتا، اگر جن صحابہ نے آگے چل کر خاتون جنت کے گھر کو آگ لگانی ہوتی، اگر کن صحابہ نے آگے چل کر مدعے جیسی عظیم عبادت کو روک دینا ہوتا، تراویح جیسے گناہ کو جاری کرنا ہوتا، دین میں رد و بدل کرنا ہوتا، تو اللہ تعالیٰ ان کے راستے پر چلنے کی کبھی دعا کی تعلیم دیتا؟ لیکن اللہ نے تعلیم دی ہے، راستہ ایک ہی ہوگا، اسی راستے پر نبی بھی ہوں گے اور صحابہ بھی ہوں گے۔ راستہ ایک ہی ہوگا اور وہی راستہ صراط مستقیم ہوگا اور وہی راستہ جنتی ہوگا۔ تبھی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا نا، ستفترق امتی علی 73 ملتا کلہم فی النار الا واحدہ قیل من ہم یا رسول اللہ قال ما انا علیہ واصحابی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، سوائے ایک فرقے کے سارے جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ قیل من ہم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول وہ جنتی فرقہ کون سا ہوگا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس راستے پر میں نبی اور میرے صحابہ ہوں گے۔ پتہ چلا کہ راستہ ایک ہی ہوگا، اسی راستے پر نبی بھی ہوں گے اور صحابی بھی ہوں گے۔ جو راستہ نبوت کا ہوگا وہی صحابیت کا ہوگا، اور جو راستہ صحابیت کا ہوگا وہی نبوت کا راستہ ہوگا۔ تبھی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا نا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، کہ جو مومنین کے راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے پہ چلے وہ جہنمی ہے۔ اب وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الرَّسُولِ بھی تو ہو سکتا تھا نا، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ اللَّهِ بھی تو ہو سکتا تھا، لیکن اللہ نے یہاں اشارہ دیا جو راستہ اللہ کا ہوگا وہی راستہ رسول اللہ کا ہوگا، اور جو راستہ رسول اللہ کا ہوگا وہی پیغمبر کے صحابہ کا ہوگا۔
اب ان صحابہ پہ جو الزام تراشی کرتے ہیں نا، ان کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ حضور علیہ السلام کا دین آگے نہ چلے اور یہی دفن ہو جائے، کیونکہ پورا دین ہم تک پہنچانے والے کون ہیں؟ صحابہ۔ اب یہ طبقہ بڑا مکار، بڑا دھوکے باز، بڑا چالاک اور بڑا تکیے باز ہے۔ کبھی کہتے ہیں دیکھو مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہتے ہیں سنی ہمارے بھائی ہیں، سنی ہمارے بھائی ہیں، بھائی نہیں ہماری جان ہے۔ میں نے کہا جناب آپ کا کلمہ ہمارے کلمے سے نہیں ملتا، کہا کوئی بات نہیں پھر بھی بھائی ہیں۔ میں نے کہا آپ کی اذان ہماری اذان سے نہیں ملتی، کہا کوئی بات نہیں پھر بھی بھائی ہے۔ میں نے کہا آپ کا عقیدہ ہمارے عقیدے سے نہیں ملتا، کہا کوئی بات نہیں پھر بھی بھائی ہیں۔ میں نے کہا جناب آپ کی اور ہماری بہت ساری لڑائیاں ہوئی ہیں، کہا ساری لڑائیاں ہضم، سنی ہمارے بھائی ہیں۔ توجہ توجہ توجہ، بات سمجھانے دیجئے، سنی ہمارے بھائی ہیں۔ میں نے کہا کلمہ نہیں ملتا، اذان نہیں ملتی، نماز نہیں ملتی، عقیدہ نہیں ملتا، نظریہ نہیں ملتا، کہا کوئی بات نہیں پھر بھی بھائی ہیں۔ میں نے کہا آپ کی ہماری بہت ساری لڑائیاں ہوئی ہیں، کہا ساری ہضم، سنی ہمارے بھائی ہیں۔ میں نے کہا دیکھو جہاں کلمہ نہیں ملتا وہاں بھائی کہتے ہو، جہاں اذان نہیں ملتی وہاں بھائی کہتے ہو، اور جن کا رب بھی ایک، نہیں سمجھے، جن کا نبی بھی ایک۔ خود حضرت علی فرماتے ہیں، نہج البلاغہ میں لکھا ہوا ہے وَالظَّاهِرُ أَنَّ رَبَّنَا وَاحِدٌ وَالنَّبِيُّنَا وَاحِدٌ وَدَعْوَتُنَا فِي الْإِسْلَامِ وَاحِدَةٌ لَا نَسْتَزِيدُهُمْ فِي الْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَالتَّصْدِيقِ بِرَسُولِهِ وَلَا يَسْتَزِيدُونَنَا الْأَمْرُ وَاحِدٌ إِلَّا مَا اخْتَلَفْنَا فِيهِ مِنْ دَمِ عُثْمَانَ وَنَحْنُ مِنْهُ بُرَاءٌ۔ حضرت علی فرماتے ہیں سنو معاویہ اور میرا رب ایک ہے، معاویہ اور میرا نبی ایک ہے، معاویہ اور میرا عقیدہ ایک ہے، ایمان ایک ہے، دعوت ایک ہے۔ میں نے کہا جہاں کلمہ نہیں ملتا وہاں بھائی کہتے ہو، اور جہاں سب کچھ ملتا ہو اور ہم کہتے ہیں علی معاویہ، آواز آنی چاہیے، آواز آنی چاہیے، علی معاویہ، علی معاویہ، آواز آنی چاہیے بھائی، علی معاویہ بھائی بھائی۔ ہم جب کہتے ہیں علی معاویہ بھائی بھائی، یہاں چڑھتے کیوں ہو؟ جہاں کلمہ نہیں ملتا وہاں تو بھائی کہتے ہو، اذان نہیں ملتی وہاں تو بھائی کہتے ہو، نماز نہیں ملتی وہاں تو بھائی کہتے ہو، عقیدہ نہیں ملتا وہاں تو بھائی کہتے ہو، اور جہاں سب کچھ ملتا ہے ہم کہتے ہیں علی معاویہ۔ تو یہاں چڑھنا نہیں چاہیے نا، لیکن جہاں جوڑ ہے وہاں یہ توڑ پیدا کرتے ہیں، اور جہاں پہلے سے توڑ ہے وہاں یہ جوڑ پیدا کرتے ہیں۔ یہ بالکل الٹ ہے یا نہیں؟ بولو ایک بات۔ اور دوسری بات کہتے سنی ہمارے بھائی ہیں، بھائی نہیں ہماری جان ہے، لیکن بے ایمان ہیں۔ سنو یہ سنیوں کو مومن نہیں کہتے، سنیوں کے لیے کہتے ہیں یہ مسلمان ہیں۔ یہ کیا ہے؟ مسلمان ہیں۔ ہمارے والے بھی بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمیں مسلمان کہہ رہے ہیں، حالانکہ ان کی اصطلاح میں مسلمان منافق کو کہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، اور سنیوں کے لیے کہتے ہیں کہ مسلمان ہیں۔ سنیوں کے لیے کیا کہتے ہیں؟ مسلمان ہیں۔ مسلمان ان کی اصطلاح میں منافق کو کہا جاتا ہے۔ اب مسلمان کو کبھی وہ مومن نہیں کہیں گے، سنیوں کو کبھی مومن نہیں کہتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سنیوں کا ایمان نہیں مانتے نا۔ اب ایمان نہیں مانتے کا مطلب کیا ہوا؟ بے ایمان مانتے ہیں نا۔ تو یہ تو اس طرح ہوا نا، کسی کا کوئی اکرام کرے کہ حضرت آپ آ جائیں، یہ دسترخوان، یہ کھانا پینا، چائے ٹھنڈا گرم، پھل فروٹ، یہ سارا آپ کے لیے ہے، آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ ہماری جان ہیں، لیکن بے ایمان ہیں۔ ایسا کوئی اکرام قبول کرے گا؟ اور یہ سنیوں کو اکرام ایسا کرنا چاہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اگر تم سنیوں کو بھائی بھی کہتے ہو، سنیوں کو اپنی جان بھی کہتے ہو، تو ذرا آگے بڑھ کر ان کو مومن بھی تو کہو۔
کہتے نہیں مومن نہیں کہیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان نہیں مانتے نا، ایمان نہیں مانتے نا، تو یہ تو دھوکہ ہے نا، دھوکہ ہے یا نہیں؟ پاس بھی بٹھا رہے ہیں، بھائی بھی کہہ رہے ہیں، جان بھی کہہ رہے ہیں، بے ایمان بھی کہہ رہے ہیں، یہ تو دھوکہ ہے نا۔ اگر میری تقریر سننے کے بعد اب اگر کوئی تقیہ کر کے سنیوں کو مومن کہہ بھی دے تو میرا ایک سوال ہوگا، میرا سوال یہ ہوگا کہ اس سنی نے عقیدہ امامت کو تو نہیں مانا، یہ مومن کیسے؟ تولا تبرہ تو نہیں مانا، یہ مومن کیسے؟ عقیدہ رجت کو تو نہیں مانا، یہ مومن کیسے؟ علی کو خلیفہ بلا فصل تو نہیں مانا، یہ مومن کیسے؟ اور اگر عقیدہ امامت کو مانے بغیر، تولا تبرہ رجت کو مانے بغیر اور علی کو خلیفہ بلا فصل مانے بغیر بھی یہ مومن ہے، تو پھر تیرے مذہب کی ضرورت ہی کیا بچی؟ تیرے مذہب کی، اگر وہ ایک تو زہر کا پیالہ پی سکتا ہے لیکن سنی کو مومن کہہ سکتا نہیں ہے، جب سنی کو مومن نہیں کہتا تو پھر اس کی منافقت تو کھل گئی نا، ہمیں بھائی کہہ رہے، جان بھی کہہ رہے، ساتھ بے ایمان بھی کہہ رہے، ایسا ہی ہے نا۔ اگر نہیں اور وہ مومن کہتا ہے تو پھر ہم پوچھیں گے اس نے عقیدہ امامت کو تو نہیں مانا، یہ مومن کیسے؟ اور امامت کو مانے بغیر بھی یہ مومن ہے، تو پھر تیرے مذہب کی ضرورت کیا بچی؟ اس لیے اس طبقے کا تعاقب ہمیں کرنا ہے، اور کرو گے نہیں کرو گے؟ بولو، یہ تقیے باز، دھوکے باز اصحاب رسول کی عزت و عظمت پہ حملہ کر کے اور سنیوں کو صبر کے درس دے کر یہ باور کرنا چاہتا ہے کہ ہم صحابہ پہ تبرہ کرتے رہیں گے، صحابہ کو گالیاں دیتے رہیں گے، لیکن آپ نے جوش میں نہیں آنا کیونکہ آپ ہمارے بھائی ہیں۔ یہ تو بغیرتی کی دعوت ہے۔ انشاءاللہ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو چکے ہیں، وہ وقت دور نہیں ہے، انشاءاللہ دشمنان صحابہ کو کیفر کردار پہ پہنچایا جائے گا۔ تمام ساتھی ساتھ دو گے، صحابہ کا دفاع کرو گے، دشمنان صحابہ سے بائیکاٹ کرو گے، تو جرت اور غیرت کے ساتھ جواب دیجئے، نبی سے کلمہ سیکھنے والے کون؟ ماننے والے، سارے نہیں ماننے والے۔ دیکھیں آواز پورے علاقے تک پہنچے زور سے۔ نبی سے کلمہ سیکھنے والے کون؟ نبی سے اذان سیکھنے والے کون؟ نبی سے نماز سیکھنے والے کون؟ نبی سے قرآن سیکھنے والے کون؟ نبی بدر میں تو ساتھ کون؟ نبی احد میں تو ساتھ کون؟ نبی حنین میں تو ساتھ کون؟ نبی احزاب میں تو ساتھ کون؟ تو مصطفیٰ کے مرید کون؟ مصطفیٰ کے پروانے کون؟ مصطفیٰ کے عاشق کون؟ مصطفیٰ کے جان نثار کون؟ مصطفیٰ کے تابع دار کون؟ مصطفیٰ کے نوکر کون؟ تو ہم نوکر کس کے؟ ہم مرید کس کے؟ ہم پروانے کس کے؟ ہم عاشق کس کے؟ ہم جان نثار کس کے؟ ہم تابع دار کس کے؟ ہم سپاہی کس کے؟ بول، جو صدیق کا نہیں وہ ہمارا، ہاتھ بلند کر کے، جو صدیق کا نہیں وہ ہمارا، جو فاروق کا نہیں وہ ہمارا، جو عثمان کا نہیں وہ ہمارا، جو علی کا نہیں وہ ہمارا، جو معاویہ کا نہیں وہ ہمارا، جو صحابہ کا نہیں وہ ہمارا، جو اہل بیت کا نہیں وہ ہمارا نہیں ہے۔ لے شوق سے نام صحابہ کا، گر درجہ عام صحابہ کا، گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا۔ حق بات پر کرتی ہے تو کٹ جائے زباں میری، اظہار تو کر دے گا جو ٹپکے گا لہو میرا۔ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔